سورہ انعام کی آیت نمبر 136 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور انہوں نے اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں اور جانوروں میں ایک حصہ مقرر کر لیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے، شریکوں کا ہے۔ پھر جو تو ان کے شرکاء کا حصہ ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ یا جزیرۃ العرب کے جو مشرکین تھے، ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اپنی کھیتی باڑی جیسے کھجور باغات ہوں یا زمین ہو، اس میں سے اور اپنے جانوروں میں سے، ریوڑ ہوتے تھے بڑے بڑے ان کے پاس، ایک حصہ اللہ کا طے کر لیتے تھے، کیونکہ اللہ کو بہرحال وہ مانتے تو تھے، لیکن صحیح معنوں میں جو ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے تھے، ناقص تصور تھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی صحیح معنوں میں انہوں نے قدر نہیں پہچانی، اللہ کی عظمت نہیں پہچانی، اس کا تعارف نہیں ہوا ان کو۔ نبی تعارف کرانے ہی لوگوں کو دنیا میں آتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے نبیوں کو مانا وہ اللہ کو خوب پہچان گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بیچارے جہالت میں رہے۔ تو یہ لوگ بھی جہالت کا شکار تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے، اس لیے یہ بھی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، نعمتیں بھی وہاں سے آتی ہیں، اور اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی یا اس کو ناراض کر دیا تو ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ان کا ایک خیال تھا، اس لیے اللہ کو بھی خوش رکھتے تھے، تو اپنی کھیتی میں سے اپنے جانوروں میں سے ایک حصہ اللہ کا بنا دیا۔ پھر ساتھ ہی ان کو یہ بھی خیال آتا تھا کہ اللہ کو تو راضی کر لیا، لیکن یہ جو نچلے ہیں ان کو بھی تو راضی کرنا پڑے گا۔ گویا کہ اپنے خیال میں ایسا سمجھا جیسے افسر کے ساتھ تو سلام دعا ہو گئی، لیکن جب تک چپڑاسی کے ساتھ سلام دعا نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کام اٹکا دے گا۔ گیم اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو افسر چاہے کہتا بھی رہے تو وہ تو فائل تو اس نے آگے پیچھے کرنی ہے۔ یہ خیال تصور ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو مشرکین مکہ کا بھی کچھ تصور اسی قسم کا تھا، اپنے جو بت ہیں معبودان باطلہ ان کے بارے میں، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایسے ہی ریلیشن رکھتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا ان کو بھی راضی کرنا چاہیے، لہذا ایک حصہ اللہ کا، ایک حصہ بتوں کا، اور پھر ایک حصہ اپنی ذات کا، گویا کہ 3 حصے مثلا بنا لیے۔
100% اگر 100 بوری آئی ہے یا 100 من اگر چیز ہوئی ہے، 100 بکریاں ہیں، تو ان میں سے 33 بکریاں اللہ کی، 33 جو ہیں بتوں کے نام کی، اور 33 جو ہے وہ اپنی ذاتی۔ اللہ کا جو تھا وہ تو غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو اس طرح کے مصارف میں وہ لگا دیا کرتے تھے، اور جو بتوں کے نام کا ہوتا تھا اس کو پھر وہ اپنے چڑھاووں میں، اور مجاور یا بت خانے کے جو ذمہ دار ہوتے تھے، متولی ہوتے تھے، وہاں کے خدام ہوتے تھے، مجاورین جنہیں کہتے ہیں، ان کو دے دیا کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنا گھر لے جاتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جب تک معاملہ سیدھا چلتا رہا وہ تو چلتا رہا، لیکن جو ہی ایسا ہوا کہ کھیتی پڑ گئی کم، یا جو ان کا اپنا اندازہ تھا اس کے لحاظ سے جانور کم ہو گئے، مر گئے یا کچھ ہو گیا ان کو، تو اب اصولی بات تو یہ تھی کہ سب کا حصہ کم ہو۔ مثلا اگر 100 بکری کی امید تھی ان کو آنے کی، یا 100 من کھجور آنے کی امید تھی، تو اب اس دفعہ آئی ہے 50 من یا 60 من آئی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ سب کے ہی کم کر لو، سب کو 20-20 دے دو 33 کی جگہ، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تو ہے غنی، اللہ تو غنی ہے، محتاج نہیں ہے، اسے تو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اللہ کا حصہ نہ بھی دیا تو کیا بات ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، بتوں کو راضی رکھو، کیونکہ بتوں کو اگر ہم نے ناراض کر دیا تو اگلی دفعہ ہماری کھیتی تباہ ہو جائے گی، ہمارے جانور دودھ دینا چھوڑ دیں گے، اگر فلاں بت کو فلاں تھان پر ہم نے دودھ نہیں چڑھایا، اگر اس کا چڑھاوا نہیں چڑھایا جانور کا، تو اگلی دفعہ میں ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ بتوں سے ڈرتے تھے، اللہ کا ڈر نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بتوں کے ہاتھ میں وہ تدبیر سمجھتے تھے کہ کرنا کرانا تو انہوں نے ہے، اللہ تعالیٰ تو بس دنیا کو بنا کے فارغ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ خیال تھا ان کا۔ تو جس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے تو آدمی اسی سے ڈرتا ہے، اسی کو راضی کرنے کی، راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو بتوں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے، لہذا بتوں کا حصہ نہیں چھیڑتے تھے، اس میں سے کمی نہیں کرتے تھے، ہاں اللہ کا حصے کو کمی کر دیا کرتے تھے، اور بہانہ کیا تراشتے تھے کہ اللہ تو غنی ذات ہے۔ بھائی اگر اللہ غنی ہے تو وہ تو پہلے بھی غنی تھا، جب تمہیں 100 بکری آئی تھی تو اللہ تو تب بھی غنی تھا، پھر تم نے 33 نکالی اللہ کے لیے تو اللہ کے کیا نعوذ باللہ محتاج ہو گیا تھا؟ نہیں، بلکہ اصل میں جو صدقہ ہوتا ہے، چلو یہاں تو یہ تو کافروں کی بات ہے، لیکن ویسے مسلمان بھی اگر صدقہ دیتا ہے تو دیتا تو اللہ کو ہی ہے، لیکن اللہ اس لیے فرمایا الصدقۃ تقع فی کف الرحمن، صدقہ جب آپ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالی، صدقہ نکالا، تو سب سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہاں سے پھر فتقع فی کف الفقیر، اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ قبول ہو گیا تمہارا، اب جاؤ میرا فلاں بندہ محتاج ہے، مستحق کی زکوٰۃ ہے، نادار ہے، ضرورت مند ہے، مسکین ہے بیچارہ، جاؤ اس کو دے دو، اس کو دیا مجھے ہی دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تو ظاہر ہے کہ وہ تصور تو ہے ہی نہیں کہ وہ خود لیتے ہیں، بلکہ اللہ کا لینا تو اللہ کے جو محتاج بندے ہیں، ضرورت مند بندے، وہیں تک پہنچ جانا، یہی اللہ کا لینا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا الٹی بات کرتے تھے اور بے بنیاد بات کرتے تھے، جب اللہ کو ضرورت ہی نہیں تو پھر شروع میں حصہ رکھا ہی کیوں؟ اور اگر اللہ کے جو بندے ہیں ان کو ضرورت اب بھی ہے تو پھر ان کا حصہ بھی دو، بتوں کو تو تم حصہ پورا پورا دے رہے ہو اور خدا کو حصہ پورا پورا نہیں دیتے ہو۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک ڈنڈی مارتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں، اسی کو فرمایا ساء ما یحکمون، یعنی جب اللہ کا حصہ ہوا کم ہو گیا تو بتوں کا حصہ کم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا حصہ اٹھا کر بھی بتوں کو دے دیں گے، یعنی جو 60 میں سے 20 بکریاں اگر خدا کے نام پہ تھی تو وہ بھی اٹھائیں گے، اٹھا کر 30 بکریاں بتوں کو دے دیں گے اور 30 گھر لے جائیں گے، کہیں گے بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بیچ میں سے فارغ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان لوگوں کا مشرکین مکہ کا ایک وتیرہ تھا۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی اس کے قریب قریب ایک طرز عمل پایا جاتا ہے، اگرچہ اس آیت کا وہ مصداق نہیں ہے، لیکن اس سے ایک ذہن ادھر منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگائے نا دنیا میں کرنے کے کام ہیں، وہ 2 قسم کے ہیں، موٹے موٹے، ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں لیکن موٹے موٹے 2 خانوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔
ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں تمام عبادات شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ سچ بولنا ہے، سود نہ کھانا ہے، رشوت نہیں لینی، یعنی وہ گناہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور لوگوں کا کوئی اس سے خاص لینا دینا وابستہ نہیں ہے، بہت بڑا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ نے بس حرام کر دیا لہذا وہ حرام ہو گیا۔ تو یہ تو حقوق اللہ کی ایک فہرست ہے۔ اور ایک دوسری فہرست جو ہے وہ حقوق العباد کی ہے، جس میں انسان کی اپنی جان سے شروع کر کے دور دراز تک کے انسانوں کے اس کے ذمے کچھ حقوق ہیں، بیمار کے حقوق ہیں، والدین کے ہیں، بیوی کے ہیں، بچوں کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، پڑوسی کے ہیں، رشتہ دار کے ہیں، کاروباری پارٹنر ہے اس کے ہیں، استاد ہے تو طالب علم کے ہیں، طالب علم ہے تو استاذ کے ہیں، پیر ہے تو مرید کے، مرید ہے تو پیر کے، مختلف قسم کے معاشرے کے جتنے طبقات ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ کامل انسان وہ ہوتا ہے جو دونوں کو لے کر چلتا ہے۔ حق اللہ ایک پر ہے، حق العبد دوسرا پر ہے۔ تو پرندہ جیسے دو پروں سے اڑتا ہے تو کامل مسلمان بھی یہ دونوں کو لے کر چلے گا تو کامل ہے، ورنہ وہ ناقص ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک منطق یہ چلائی جاتی ہے، ایک فلسفہ، وہ یہ ہے کہ جی حقوق العباد کا خیال رکھو کیونکہ ان کی معافی نہیں ہے، حقوق اللہ کی خیر ہے۔ یہ جو حقوق اللہ کی خیر ہے نا، یہ لا ابالی پن ہے۔ اگرچہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں فرق ہے، مختلف اعتبارات سے فرق ہے، لیکن جس انداز سے ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں کہی جا رہی ہوتی ہے، یہ بڑا خطرناک انداز ہے، یہ لا ابالی پن ہے۔ یعنی اللہ گویا کہ کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں، بندہ تو کھاتے میں ہے لیکن اللہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ یہی فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، کیا ہو گیا ان کو کہ اللہ کی انہوں نے جو اس کا مقام ہی نہیں پہچانا، اللہ کے ساتھ ایسی زیادتی، ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بیچارے کچھ ایسی قسم کی نفسیات کا شکار ہو گئے کہ اللہ کے لیے حصہ تو رکھ بیٹھے جوش جوش میں آ کر، لیکن جب حصہ پڑا کم تو اللہ کا حصہ اٹھا کر بتوں پہ لگا دیا یا اپنے اوپر لگا دیا۔ تو یہ جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یا ایک جو اصول اپنا لیا تھا اپنے لیے، اس سے بھی پھر گئے۔ ساء ما یحکمون، فرمایا کہ کتنا برا، کیا برا انصاف ہے یہ، کون سا انصاف ہے یہ کیا انصاف کی بات ہے کہ تین شرکاء ہوں اور جب نفع بٹ جائے اور برابر صحیح نفع آئے، معقول نفع آئے تو پھر تو تینوں کو دو، لیکن جب نفع کم ہو جائے تو ایک کو نہیں بھائی ہم تمہیں تو نہیں دیں گے، ہم کیونکہ نفع ہو گیا کم، اب ہم دو آپس میں بانٹیں گے۔ تو دنیا کا کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی عقل مند آدمی اس بات کو ہضم نہیں کر سکتا، تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ تو بہت بڑا دجل ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ یہ کیا بات ہے، یہ کون سا اصول ہے کہ جس کے تحت تم یہ کہہ رہے ہو کہ نفع چونکہ کم لہذا ایک پارٹنر کی چھٹی۔ تو چلو اول تو یہ بھی تم نے زیادتی کی کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا بتوں کو، یعنی جانور میں اللہ کا حصہ اور اس کے بت کا بھی حصہ، تو اول تو یہ بھی بڑی توہین کی بات ہے۔ توہین کی بات اس طرح سے ہے جیسے بادشاہ ہو، اس کی آپ کریں ضیافت اور ساتھ میں آپ چپڑاسی کی بھی دعوت کر لیں، بہت چھوٹے بندے کے دونوں کو ایک ہی جگہ بٹھا دیں، اس کی کرسی پر اس کے ساتھ اس کو بھی بٹھا دیں، تو آپ نے اپنے خیال میں تو بڑا کام کیا لیکن بادشاہ کی توہین کر دی۔ تو اول تو ان بتوں کو اللہ کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کرنا، ایک فہرست میں نام ان کا شامل کرنا، یہ غلط تھا، شرک تھا یہ تو۔ لیکن دوسری بات یہ کہ شرک خود ایک ظلم ہے، نا انصافی ہے، پھر اس نا انصافی میں مزید نا انصاف ہو گئے۔ ساء ما یحکمون، کیسا برا انصاف۔ چلو تم نے شرک کیا لیکن کم سے کم اس شرک کو تو نبھا لیتے، تم سے تو شرک بھی نہیں نبھ سکا، یعنی اللہ کی چھٹی کرا دی۔ کیسے جو ہے ناہنجار اور احمق لوگ ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی شرک میں پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں جاتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ رب رس سے تے مت خود سے، پنجابی کا مقولہ ہے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو عقل چھن جاتی ہے آدمی کی۔ تو یہ مشرکین مکہ کا حال تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔